بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام فاعل الخیر خیر منہ، نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر ہے، وَفَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِّنْهُ، اور برائی کا مرتکب ہونے والا خود اس برائی سے بدتر ہے۔ خیر نیکی کو، اچھے کام کو کہتے ہیں، شر برائی کو، برے کام کو کہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نیکی کرنے والا خود اس نیکی سے، فاعل عربی میں کہتے ہیں کام کرنے والے کو، انجام دینے والے کو، جو نیکی کو انجام دیتا ہے، جو فاعل خیر ہے، وہ اس خیر سے خود نیکی سے خیرن بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر خیر کو کوئی انجام دینے والا نہ ہو، اگر نیک عمل کو کوئی بجا لانے والا نہ ہو تو وہ نیکی وجود میں نہیں آئے گی، وہ موجود نہیں ہوگی، وہ نیکی معدوم رہے گی۔ علماء فرماتے ہیں شاید امیر کائنات اس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں چونکہ یہ نیک کام کرنے والا اس نیکی کو وجود دے رہا ہے، اگر یہ اس کو انجام نہ دے تو اس کو وجود نہیں ملتا۔ تو جو جس شے کو وجود دے رہا ہوتا ہے، یا بالفاظ دیگر جو اس دنیا میں، اس خارج میں جس کی وجہ سے وجود میں آ رہی ہوتی ہے، وہ وجود دینے والا اس سے بہتر ہوتا ہے۔ فاعل الخیر خیر منہ، امیر کائنات کا یہ فرمان کہ نیکی کو کرنے والا خود اس نیکی سے بہتر ہے، شاید ان کی مراد یہی ہے، چونکہ اگر نیکی کرنے والا کوئی نہ ہو تو نیکی کا وجود ہی نہ ہوگا، چونکہ وہ نیکی کو وجود عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں فاعل الشر شر منہ، جو برائی کو انجام دیتا ہے وہ اس برائی سے بھی برا ہے۔ کیوں؟ وہ برائی آدم سے وجود میں آ رہی ہے، اگر یہ شخص اس برائی کو انجام نہ دیتا تو وہ برائی اس عالم ہستی میں موجود ہی نہ ہوتی۔ تو جس برائی کو جس برے نے وجود دیا ہے وہ اس برائی سے بھی برا ہے۔ فاعل الشر، شر کو انجام دینے والا، برائی کو انجام دینے والا، شر منہ، وہ خود اس سے بھی برا ہے۔ بس بات سمجھ آ گئی کہ جو فاعل خیر، جو نیکی انجام دیتا ہے، وہ نیکیاں اس بندے کی پاک تیں، اس کا نیکیوں کو انجام دینا دلالت کرتا ہے یہ بندہ پاک تینت ہے، یہ بندہ اچھی نیت رکھتا ہے، اس بندے کا باطن اللہ کا مطیع ہے،
اور جو فاعل شر ہوتا ہے، جو برائی کو انجام دیتا ہے، وہ دلالت ہے یہ شخص بد باطن ہے، اس بندے کا اندر درست نہیں ہے، یہ بندہ مطیع اوامر الہی نہیں ہے، اس لیے تو یہ برائی کو وجود دے رہا ہے۔ پس امیر کائنات در حقیقت اس میں یہی ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ نیکی کرنے والا نیکی سے بھی بہتر ہے، اور برائی کرنے والا خود اس برائی سے بھی بدتر ہے۔ تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دعوت الی الخیر، امیر کائنات اس علمی انداز میں در حقیقت ہمیں نیکیوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اگر تم نے اچھا بننا ہے تو پھر خیر کو انجام دو۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام کن سمحا، سخاوت کرو، ولا تکن مبذرا، لیکن فضول خرچی نہ کرو، کن مقدرا، اور جود رسی کرو، ولا تکن مقترا، مگر بخل نہیں۔ اب ذرا غور کرو، اس میں الفاظ استعمال ہوا ہے، سامح، سامحہ یہ سخاوت، سامحن یعنی سخاوت، جود عربی میں اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ مبذر تبذیر، تبذیر سے کا معنی ہوتا ہے جو شخص بے محل مال کو ضائع کرے۔ مقدراً اس کا معنی ہوتا ہے مقتصد، میانہ روی، میانہ رو شخص۔ ولا تکن مقتراً، مقتر کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ اپنے یا اپنے عیال پر بھی ضرورت کے خرچے کو بھی تنگ کر کے رکھے، کہ جو ان کی ضرورت ہے جتنا اس کو بھی پورا نہ کرے بلکہ اس میں کم کرے۔ اب ذرا غور کرنا ہے، امیر کائنات اس میں ہمیں اپنی زندگی کو چلانے، ہمیں اپنا گھر چلانے، ہمیں اپنا ادارہ چلانے، ہمیں ملک کو چلانے کا ایک نظام دے رہے ہیں کہ آپ نے آمد اور خرچ میں طریقہ کار کیا رکھنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیا سخی بنو، فضول خرچ نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بے جا مال کو ضائع نہ کرو، لیکن سخی بنو۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں کرو، اپنے آپ پر کرو، اپنے اہل و عیال پر کرو، اپنے محلے پر کرو، اپنے ضلع پر کرو، اپنے ملک پر کرو، جہاں بھی کرنا ہے خرچ کرو، لیکن بے محل ضائع نہیں کرنا۔ یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ ضائع، میں نے کہا ہے مال کو ضائع کرنا، تبذیر، خوب، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اب خرچ کرنا ہے، بے محل ضائع نہیں کرنا، یہ طے ہو گیا۔ بے جا مال کو ضائع نہیں کرنا۔ قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ پس خرچ کرنا ہے، بے محل ضائع نہیں کرنا، لیکن اگلا جملہ خرچ کرنا ہے، پھر کیسے کرنا ہے؟ کن مقدرہ، میانہ روی، مقتصداً، میانہ روی، اعتدال کے ساتھ۔ ولا تکن مقترا، مقتر نہ بنو، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ جتنا تمہیں ضرورت ہے اس سے بھی کم کرو، یہ بھی اسلام میں پسند
یعنی آپ کے گھر کی جائز ضروریات فرض کرو 10,000 میں پوری ہوتی ہیں اور آپ فورس کرتے ہیں، دباؤ دیتے ہیں کہ نہیں بس ان کو 5,000 میں ہی پورا کرو، یعنی ضروریات زندگی پوری کر سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں کرتے، یہ بھی اسلام میں ناپسند ہے۔ اور مال کو بے جا ضائع کرتے ہیں، یہ بھی ناپسند ہے۔ تو پس سخاوت کرنی ہے لیکن اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا ہے کئی بندے ہوتے ہیں بیچارے، تبذیر، ضائع کر دینا مال کو، فضول دعوت کر دیا جی 50 آدمی کی، بلا وجہ کسی سیاسی کو بلا لیا، کسی MNA کو بلا لیا، کسی منسٹر کو بلا لیا۔ بھائی کس بنیاد پر بلایا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایسے بلے بلے کرنی ہے۔ ایسی چیز خرید لی جس کو تو نے اصلاً استعمال ہی نہیں کرنا۔ تبذیر ایک نقطہ ہے، علماء اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ اکثر اوقات فضول خرچی کے یہ 2 سبب ہوتے ہیں۔ کون سے؟ یا وہ شخص ریاکاری کا شکار ہوتا ہے، وہ اس لیے فضول خرچی کرتا ہے، بے جا اپنا مال ضائع کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ تو ریاکاری بھی مذموم عمل ہے۔ بھائی لوگ تمہیں کھا پی کے چلے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں دیں گے، الٹا کہیں گے آج فلاں بندے کو بڑا بیوقوف بنایا، اتنا اس سے کھا لیا۔ یا اس کی وجہ نادانی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، کم عقلی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے اور بے جا کر رہا ہے۔ تو نادانی، غفلت، عدم توجہی، یہ بھی مذموم ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے استعمال کے لیے، اور اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو پھر تم سے ایسے ہی کام ہوتے رہیں گے۔ تو پس امیر کائنات ہمیں ایک قانون بتا رہے ہیں، نہ بے جا مال کو ضائع کرنا ہے۔ 2 جگہ لا آ گیا نا، غور کرو کیا فرمایا؟ لا تکن مبذرا، فضول خرچ نہ بنو، یعنی فضول خرچی سے بھی روک رہے ہیں کہ بے جا ضائع نہ کرو۔ اور اگلا فرمایا ولا تکن مقترا، تقتیر یعنی اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم بخیل بن جاؤ، خود اپنے اوپر بھی تم خرچ نہیں کر رہے، یعنی اپنی ضروریات جو تیری ہیں وہ بھی تو پورے نہیں کر رہا، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات بھی پوری نہیں کر رہا۔ نہ بے جا ضائع کرنا ہے اور نہ بے محل بچا بچا کے رکھنا ہے، یہ دونوں عمل پسند نہیں ہیں۔ پسند ہے تو کیا؟ فرماتے ہیں 2 حکم دیے، کون سمحا سخیبا، سخاوت کرو لیکن وقن مقدرہ، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ۔ پس مال کو بچا بچا کے رکھنا بے جا، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے امیر المومنین کی نظر میں، اور مال کو بے جا خرچ کر دینا یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے امیر المومنین کی نظر میں۔ پس سخاوت یہ پسندیدہ عمل ہے، اور میانہ روی، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، یعنی جہاں جتنا ضرورت ہے اتنا خرچ کر دینا، نہ ضرورت سے کم اور نہ اس سے زیادہ، تاکہ بے جا اور فضول خرچی میں نہ آئے۔ یہ نظام ہے۔ اب آپ نے گھر چلانا ہے تو بھی یہی نظام ہے، اپنی ذات کو چلانا ہے تو بھی یہی نظام ہے، اپنا ضلع صوبہ چلانا ہے تو بھی یہی نظام ہے، ملک چلانا ہے تو بھی، چونکہ امیر المومنین کا جو فرمان ہوتا ہے وہ کوئی محدود نہیں ہوتا۔
اپنا نظام حیات چلانے کے لیے، مال کو خرچ کرنے کے لیے امیر المومنین نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ ضرورت کے مطابق ضرور خرچ کرو، اس سے کم خرچ کرو گے یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، اور بے جا اگر خرچ کرو گے تو بھی وہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ سخی بنو لیکن میانہ روی کے ساتھ۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں، اشرف الغنا ترک المنا، بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کر دے۔ اشرف الغنا، منا جمع ہے، اس کا معنی خواہشیں بھی ہیں، لیکن ہر خواہش تو ظاہر ہے ممنوع نہیں ہے کہ انسان میں کوئی اصلا طلب ہو ہی نہ، خواہش ہو ہی نہ۔ بعض علماء نے یہاں پر اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ مولا کائنات جو فرماتے ہیں کہ خواہشات کو ترک کرنا سب سے بڑی اشرف غنا ہے، سب سے بڑی تونگری ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایسی چیزوں کی امید کرنا جن کا وجود ہی ممکن نہیں، جن کا ہونا ظاہراً ممکن نہیں ہے، یا ایسی چیز کی خواہش کرنا کہ جس کا حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہو، متعذر ہو۔ فرماتے ہیں ایسی خواہشات کو ترک کر دینا اشرف الغنا، سب بہترین تونگری ہے۔ توجہ کرنا ہے، اس لیے کہ خواہشات ہوتی ہیں، انسان علم حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، انسان حج پر جانے کی خواہش رکھتا ہے، انسان زیارات پر جانے کی خواہش رکھتا ہے، انسان اور بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی خواہشات رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی خواہش اس میں ہو ہی نہ، یہ تو ہو نہیں سکتا، خواہش تو ہے، طلب تو ہوگی، لیکن امیر کائنات جن چیزوں کی، جن خواہشات کو ترک کرنے کی، تو آپ کہتے ہیں ایک خواہش ہے جو تیرے رب کی خواہش ہے، جو اس کی رضا کے مطابق ہے، جو اس کے بندوں کے فائدے کے لیے ہے، یہ والی نہیں۔ جو تیرے خواہشات نفسانی، جو تیرے نفس امارہ کی خواہشات ہیں، ان کو ترک کر دے۔ جاہ و جلالت کی خواہش، دنیاوی مرتبے کی خواہش، بے تحاشا مال کمانے کی خواہش، بنگلے کوٹھیوں کی خواہش، ایسی خواہشات کہ جن کا تیری آخرت سے کوئی تعلق نہیں، ایسی چیز کی خواہشات کہ جو خواہش تابع رضائے الہی نہیں ہے، ایسی خواہشات کہ جس سے مخلوق خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، امیر کائنات فرماتے ہیں ان خواہشات کو ترک کر دینا، ایسی خواہشات نہ رکھنا اشرف الغنا، سب سے بہترین دولت مندی ہے۔ سب سے بڑا امیر شخص، دولت مند شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کا پابند نہیں ہے، جو ان کا تابع نہیں ہے، جو ان کا جھگڑا ہوا نہیں ہے، یہ بندہ سب سے دولت مند ہے۔ وقال علیہ السلام من اسرع الی الناس بما یکرہون، جو شخص لوگوں کے بارے میں جھٹ سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزریں، قالوا فیہ ما لا یعلمون،
پھر وہ اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جنہیں وہ جانتے نہیں۔ یہ بھی عالمیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کسی بندے کا ذکر آتا ہے تو کوئی بندہ فوراً بغیر سوچے سمجھے ایک تبصرہ اس پر جھاڑ دیتا ہے، فلاں بندہ چھوڑو جی وہ جاہل آدمی ہے، فلاں بندہ چھوڑو جی وہ بے وقوف آدمی ہے، فلاں بندہ وہ بڑا احمق ہے، خام خواہ۔ اب جو متعلقہ بندہ ہے جس کے بارے میں اس نے کہا ہے وہ بھی ناپسند کرتا ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ تو جس محفل میں بیٹھا ہے اور تو جو بات کر رہا ہے تیری بات اس محفل کے لوگ پسند نہیں کرتے، ان کو ناپسند ہے۔ پوری توجہ کرنا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے ہمارے معاشرے کا اور ہمارے سوسائٹی میں۔ میں ایک محفل میں جاتا ہوں، مثلا وہاں 10 آدمی بیٹھے ہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، وہاں ایک عالم دین کا ذکر ہوتا ہے، جو عالم دین ان کو پسند ہے، ان کا محبوب ہے۔ اب میں اس کا ذکر ہوا، بغیر سوچے سمجھے اس پر ایک تبصرہ جھاڑ دیتا ہوں، اور ایسا تبصرہ جھاڑ دیتا ہوں جسے وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، بما یکرہون، یعنی ناپسند کرتے ہیں۔ معاشرے میں ہوتا ہے، آپ ایک محفل بیٹھے ہیں، کوئی بھی شخص اس محفل والوں کا پسندیدہ ہے، آپ نے کے سامنے آپ کسی سیاسی بندے پر، شخصیت پر تبصرہ جھاڑ دیتے ہیں، یا کسی ان کا استاد ہے اس پر، کسی بھی ایسے شخص پر کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، امیر کائنات کے الفاظ پہ آج غور کرنا ہے، فرماتے ہیں من اسرا، اسرا کیا ہوتا ہے؟ جو جلدی میں وہ کہہ دے جسے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ مراد کیا؟ یعنی بغیر سوچے سمجھے کہ میری یہ بات اس محفل میں مناسب ہے یا نہیں، میرا یہ تبصرہ اس بندے کے بارے میں اس محفل میں مناسب ہے یا نہیں، میری یہ بات یہاں اس مقام پر جڑتی ہے یا نہیں، بغیر سوچے سمجھے۔ امیر کائنات کے الفاظ ہیں نا، من اسرع، سورت کہتے ہیں جلدی کو، جو لوگوں میں جلدی وہ کچھ پھینک دے، کہہ دے، تبصرہ کر دے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بما یکرہون، جسے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اس نے جو بات کی ہے وہ بات انہیں اصلاً قبول ہی نہیں، وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے، اور یہ بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں اپنے بیانات اور اپنے تبصرے جھاڑ رہا ہے۔ جیسے میں نے ایک 2 مثالیں دی، محفل لگی تھی، بندے کا ذکر آیا، اس نے فوراً کہہ دیا چھوڑو جی وہ تو جاہل آدمی ہے، چھوڑو جی وہ تو بے وقوف آدمی ہے، وہ تو احمق ہے، جبکہ تیرے یہ تبصرے ان کو ناپسند ہیں جن کے سامنے تو کر رہا ہے۔ تو امیر کائنات پھر فرماتے ہیں جو بندہ ایسا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قالو فی ہے، وہ بندے، اس بندے کے لیے، جس نے جلدی میں ایک تبصرہ جھاڑ دیا تھا سوچے سمجھے، وہ اس کے بارے میں وہ کہیں گے بما لا یعلمون، جسے یہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ جب تو بغیر سوچے سمجھے ایسی گفتگو کرے گا کہ جو ان کو ناپسند ہے، تو نے عقل کا استعمال کیا ہی نہیں ہے، لوگوں کے مزاجوں کے خلاف کوئی ایسی بات کر دی، اور جلد بازی میں۔ دیکھو نا جی، ایک ہوتا ہے لوگ اگر غلط سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھانا، ان کو درست کرنا، جب سمجھانا ہو پھر وہ جلد بازی میں نہیں ہوتا، وہاں پر ایک خاص انداز میں عقل سلیم کے ساتھ ایک خاص انداز میں ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جاتا ہے، یہ اور چیز ہے۔ لیکن امیر کائنات فرماتے ہیں من اسرع، جو جلدی کرے، جلدی کا ہم مرادی ترجمہ لیتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں بغیر سوچے سمجھے بس ایسے ایک بات
پھینک دے۔ قالوا فی، اس کے بارے میں پھر وہ چیزیں کہیں گے کہ بما لا یعلمون، کہ جنہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر کیا یعنی مطلب ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پھر ایسی ہی خام خواہ پھر اس کے بارے میں بھی وہ ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی نسبتیں دیتے رہیں گے جن کا ان کو خود ہی پتہ نہیں ہوگا۔ جیسے اس نے ایک تبصرہ بغیر سوچے سمجھے جھاڑ دیا جو ان کی ناراحتی کا سبب بنا، پھر وہ بھی اس کے بارے میں ایسی باتیں کریں جن کا ان کو علم نہ ہوگا، یعنی ایسی نسبتیں دیں گے اس کی طرف، ایسی چیزیں اس کی طرف منسوب کر دیں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوگا، یا جن کو وہ جانتے ہی نہ ہوں گے، لیکن وہ ان کی طرف سے اس کے عمل کا رد عمل ہوگا۔ تو پس امیر کائنات ہمیں کسی محفل میں بیٹھنے کا قانون یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو کوئی بھی تبصرہ، کوئی بھی بات جلد بازی اور بے سوچے سمجھے عقل سے آ رہی ایسے نہ پھینک دو، بلکہ عقل کے معیار اور میزان پر اس کو پہلے دیکھو کہ آیا یہ بات یہاں پر مناسبت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یہ بات مجھے یہاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ پھر تو بھی ان کی بے جا نسبتوں سے محفوظ رہے، اس لیے کہ پھر بسا اوقات وہ بھی تیری طرف ایسی نسبتیں دے دیں گے ایسی چیزوں کی جو بری ہوں گی، وہ فقط انتقامی کارروائی کے لیے، جیسے میں نے کہا وہ آپ کے عمل کے رد عمل کے طور پر کچھ ایسا کہہ دیں گے، کچھ ایسا کر دیں گے کہ جو تیرے اندر نہیں ہے، لیکن وہ در حقیقت ان کا رد عمل ہوگا۔ تو لہٰذا جب انسان محفل میں بیٹھے تو محفل میں بیٹھنے کے آداب یہ ہیں کہ وہ فوری، جلدی، بغیر سوچے سمجھے کوئی تبصرہ خام خواہ کسی کے بارے میں نہ جھاڑ دے۔ جو ایسا ہوگا پھر وہ ایسی چیزیں بھی سننے کے لیے آمادہ رہے کہ جو اس میں نہ ہوں گی، وہ خلاف واقع ہوں گی، لیکن لوگ پھر اس پر بھی تبصرے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔